جس طریقے سے تختی نمبر 3 میں پڑھے تھے نا زبر زیر پیش والا حرف، کیسے پڑھے تھے؟ جلدی پڑھے تھے نا کھینچ کے پڑھے تھے؟ جلدی پڑھے تھے۔ اور تختی نمبر 4 میں جو قاعدہ ہے، تختی نمبر 4 حروف مدہ، اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو کھینچ کے پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو تب بھی کھینچ کے پڑھیں گے، اور جو ہے واو ساکن سے پہلے پیش ہو تب بھی کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی حروف مدہ کو ہمیشہ کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی کا مشق ہے نا، اسی کی مشق کرائیں گے ابھی۔ اور اس کے بعد ہے حروف مدہ کے بعد ہے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش۔ تو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کس طرح پڑھے تھے آپ، اس طرح سے یہاں جہاں جہاں کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش میں سے جو آئے گا، کھڑا زبر جہاں بھی آئے گا، کھڑی زیر جہاں بھی آئے گا، الٹا پیش جہاں بھی ہوگا، وہاں اس حرف کو کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کا مشق ہے۔ اس کے بعد پڑھے ہیں تختی نمبر 5 میں کیا؟ حروف لین۔ کیا پڑھے ہیں؟ حروف لین۔ تو حروف لین 2 ہیں، واو یا۔ ان 2 حرفوں کو کیسے نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھے تھے، اسی طرح سے اس میں جہاں جہاں آئے گا، اس میں جو نا بے ترتیب ہے، کبھی زبر والا ہے، کبھی کھڑا زبر والا ہے، کبھی زیر والا ہے، کبھی کھڑی زیر والا ہے، کبھی الٹا پیش والا ہے، تو کبھی سیدھا پیش والا ہے نا، اس طرح سے ہے۔ اسی طریقے سے کہیں پر جو ہے الف مدہ ہے تو کہیں کھڑا زبر ہے، کہیں خالی زبر ہے، یہی اسی کا مشق ہے۔ کہیں واو مدہ ہے، کہیں واو لین ہے، کہیں پر واو یا مدہ ہے، کہیں یا لین ہے۔ تو اس میں بے ترتیبی سے لکھا ہوا ہے بچے کو جانچنے کے لیے کہ بچہ کتنا سیکھا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے میں آپ لوگوں کو یہ یاد کرا دیتا ہوں، جس طرح سے میں یاد کرا رہا ہوں، جس طرح میں پڑھا رہا ہوں، اس طرح آپ لوگ کو بھی پڑھنا ہے اور آپ لوگوں کو بھی یاد کرنا ہے۔ ہمارے دیکھنے والے بچوں سے بھی گزارش ہے کہ جس بچے کو یہ سبق یاد نہیں ہوتا، یہ والا جو سبق ہے مشق حرکات و حروف مدہ و حروف لین، تو اس بچے کو میں کہنا چاہ رہا ہوں، تو وہ بچہ کیا کرے کہ دھیان سے سن کر میں جیسے میں پڑھا رہا ہوں میرے بچوں کے ساتھ وہ بچہ بھی پڑھے، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جو بھی پڑھنے والا چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی نورانی قاعدہ پڑھتا ہے اور اس کو یہ والا سبق یاد نہیں ہوا ہے یا یاد کرنا چاہتا ہے، تو دھیان سے سن کر میرے ساتھ بولو۔ شروع کر دیں؟ چلیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں بتایا نا کہ کہیں پر زبر ہے، کہیں پر کھڑا زبر ہے، کہیں پر الف کے ساتھ زبر ہے، تو زبر والے حرف کو کیسے پڑھیں گے، کھڑا زبر والے حرف کو کیسے پڑھیں گے، زبر کے ساتھ الف رہے گا تو کیسے پڑھیں گے، وہی چیز اس سبق میں دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور دھیان سے پڑھنا ہے، دماغ لگا کے کہ کہاں کھینچا جائے گا کہاں نہیں کھینچا جائے گا۔ یہاں کھینچنے اور نہیں کھینچنے کا قاعدہ ہے، یہ ہے نا۔ تختی نمبر 3 سے لے کر تختی نمبر 6 تک یا 5 تک کہہ لیجئے، کس کو کھینچا جائے گا کس کو نہیں کھینچا جائے گا وہی قاعدہ ہے، کس کو جلدی پڑھیں گے اور کس کو کھینچ کر پڑھیں گے وہی قاعدہ ہے، تختی نمبر 3 سے لے کر تختی نمبر 5 تک۔ ہاں، تو اب یہاں وہی تختی نمبر 3 سے لے کر تختی نمبر 5 تک جو چیز آپ پڑھے ہیں وہی چیز اس میں بے ترتیبی کے ساتھ لکھا ہوا ہے، کہیں زبر والا ہے، کہیں کھڑا زبر والا ہے، کہیں الٹا پیش والا ہے، کہیں سیدھا پیش والا ہے، کہیں جو ہے زیر والا ہے، تو یہی چیز ہے۔ اب میں جیسے پڑھا رہا ہوں دھیان سے سن کے پڑھیے۔ با زبر با، با کھڑا زبر با، با الف زبر با، با زیر بی، با کھڑی زیر بی، با زیر بی، با کھڑی زیر بی، با یا زیر بی، با یا زبر بی، با۔ اب بہت سے بچہ کیا کرتا ہے کہ با یا زیر بی کھینچا تو با یا زبر بی کو بھی کھینچ دیتا ہے، یہ یا لین ہے، یہ یا مدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا ساکن سے پہلے با کے نیچے کیا ہے؟ اور یہاں یا ساکن سے پہلے با کے اوپر کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کوئی آواز آ رہی کسی کی؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو، ہاں، تو یا لین کو نرم آواز کے ساتھ اور یا مدہ کو ایک الف کے برابر، ہاں، تو یہاں کھینچنا ہے، یہاں جلدی پڑھنا ہے۔ با یا زیر بی،
با یا زبر بئی، با پیش بو، با الٹا پیش بو، با واو پیش بو، با واو زبر بو۔ اب دیکھو یہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہے اور یہاں واو ساکن سے پہلے زبر ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو ایک ہی آدمی بولیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو، اور یہاں واو ساکن سے پہلے پیش نہیں ہے، زبر ہے، تو واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، واو لین کو اب یہاں کھینچیں گے اور یہاں جلدی پڑھیں گے، با واو پیش، اور یہاں با واو زبر بو، بو نہیں بولنا ہے، بو بولنا ہے، جلدی بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے سب میں ہے، پڑھو با واو پیش بو، با واو زبر بو، جیم واو پیش جو، جیم واو زبر جو، سب لوگ بولیے جیم یا زیر جی، جیم کھڑی زیر جی، جیم یا زبر جئی، جیم یا زبر جئی، خلق، خا زبر خا، لام زبر لا، خلا، قاف زبر قا، خلق، اذا وقب، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، کیا ہوا؟ سب لوگ بولیے اذا، واو زبر وا، اذا و، اذا و، قاف زبر قا، اذا وقع، با زبر با، اذا وقب، وَإِذَا قُرِئَ، کچھ بچے پڑھتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ، قُرِئَ نہیں پڑھنا ہے، یا کے اوپر کیا ہے؟ تو حمزہ کو، حمزہ کے اوپر زبر ہے، حمزہ زبر آ ہوگا نا، حمزہ زبر یا کیا ہوگا؟ حمزہ زبر آ ہوگا نا، تو وَإِذَا قُرِئَ نہیں ہوگا، وَإِذَا قُرِئَ ہوگا، کیا ہوگا؟ ہاں، وَإِذَا قُرِئَ، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، وَإِ، ذال الف زبر ذا، کیا ہوا؟ قاف پیش قو، وَإِذَا قُ، را زیر ری، وَإِذَا قُرِ، حمزہ زبر آ، وَإِذَا قُرِئَ، وَكَوَاعِبَ، واو زبر وا، کاف زبر کا، وَكَ، واو الف زبر وا، کیا ہوا؟ عین زیر عی، وَكَوَاعِبَ، با زبر با، کیا ہوا؟ وَكَوَاعِبَ، فِي جِيدِهَا، فا یا زیر فی، جیم یا زیر جی، فی جی، دال زیر دی، فی جی دی، ہا الف زبر ہا،
فی جیدہا یقول فعقروہا یا زبر یا قاف واو پیش قو کیا ہوا لام پیش لو یقول فا زبر فا یقول فا عین زبر ع یقول فع قاف زبر قا یقول فعق را واو پیش رو یقول فعقروا ہا الف زبر ہا یقول فعقروہا یہاں سے پڑھنا ہے خلق اذا وقب وَإِذَا قُرِئَ وَكَوَاعِبَ فِي جِيدِهَا يَقُولُ فَعَقَرُوهَا یہ یقول الگ ہے فعقروہا الگ ہے کتاب میں ہے نا وہ ہم ملا دے رہے ہیں کہ جو ملانا سیکھ جائیں گے بچے بہت سے بچے کیا بولتے ہیں یقولو کھینچنے لگتے ہیں اس لیے یقول فعقروہا اس طرح سے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے دھیان سے سن کر اس کو یاد کریے جس بچے کو یاد نہیں ہوا ہے وہ دوبارہ دیکھیے دوبارہ سنیے بار بار اس کو سنیے اور اس کو اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے